السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سے ایک سوال ہے میرا آج، کیا کسی عالم کا قول یا اس کا عمل شریعت میں دلیل بن سکتا ہے کہ عالم نے یہ بات کہی ہے تو یہ شریعت میں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوال کیوں کر رہا ہوں، پہلے آپ اس کلپ کو سنیں ذرا۔ جس نماز کا حساب ہونا ہے وہ صرف 17 رکعتیں ہیں، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء، یہ 17 رکعتیں ہیں۔ کوئی کہتا جی مجھ سے سنتیں نہیں پڑھی جاتی، اچھا بھائی تو یہ 17 رکعتوں کی پابندی کر لے، فرض نماز نہیں چھوڑنی، کوئی حساب نہیں ہوگا تیرا، اللہ اسی کو قبول کر کے تجھے معاف مجھے کرے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آواز کس کی ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو بہتر ہے کہ جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس سے یہ جملہ بولنا کہ بھائی تو کم سے کم فرض پڑھ لے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کم سے کم فرض کی طرف تو آ جائے گا، لیکن یہ کلیم کرنا کہ فرض کے علاوہ اگر سنتیں نہیں پڑھو گے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا، یہ عجیب سی بات ہے۔ معذرت کے ساتھ، کسی کے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ شریعت میں اپنی رائے سے مداخلت کر سکتا ہے۔ میں ہر ایک کے لیے بول رہا ہوں، چاہے پھر میں ہوں یا کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب سیدھا سے یہ نکلتا ہے، پھر نہ فجر کی سنتوں سے کوئی مطلب ہے آپ کو، پھر نہ وطر سے آپ کو کوئی مطلب ہے، پھر نہ ہی آپ کو تراویح سے کوئی مطلب ہے، اور نہ ہی دوسری جو سنت مؤکدہ ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو۔ حضرت والا کے اس بیان کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر آپ سے کوئی اللہ کے یہاں مواخذہ اور کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کلیم بالکل بھی شریعت کے مخالف ہے، ورنہ سینکڑوں حدیثوں کا انکار لازم آئے گا اگر یہ بات مان لی جائے کہ سنت مؤکدہ ہو چاہے غیر مؤکدہ ہو، ان پر اللہ کے یہاں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ بات بس زیادہ سے زیادہ یہاں تک تو درست ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی کم از کم اللہ کے لیے فرض تو ادا کر لیا کرو، لیکن ساتھ میں یہ کلیم کہ سنتوں پر اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں کرے گا، یہ عجیب سی بات ہے۔ میں الفاظ نہیں ادا کرنا چاہ رہا جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا دوستو کہ شریعت اتنی لاچار اور اتنی مجبور نہیں ہے کسی بندے کو نماز پڑھانے کے لیے شریعت کی تنقیص کرنی پڑے، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ دیہاتی آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول کتنی نمازیں؟ آپ نے فرمایا 5۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہم سے 5 تو نہیں پڑھی آتی، ہم تو صرف یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اتنی ہی پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھو گے وہ معاف ہیں، یہ ہرگز نہیں کہا گیا، یا ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ کہہ دینا کہ بھائی جو پڑھی جا سکتی ہیں وہ پڑھ لو، یہ تک تو درست ہے، لیکن یہ کلیم کر لینا کہ جو نہیں پڑھو گے ان پہ باز پرس نہیں ہوگی، ایسے تو لوگ جری ہو جائیں گے۔ جو سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ نہ جانے کتنی سنتیں چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، جن کو پتہ ہے سنت مؤکدہ کیا چیزیں ہیں، ان کے دل میں سنتوں کی کوئی اہمیت رہ جائے گی اس بیان کو سننے کے بعد؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اتنے بڑے ہو گئے، آج جس عمر پہ، آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنا جائز ہے اگر آپ ان کو ادا نہیں کر پا رہے؟ یہ آپ کی غلطی ہے کہ اگر آپ ان کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ آپ کی کمزوری ہے، نہ کہ یہ کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے دین میں کمی کر دی جائے۔ یہ ہرگز درست اور مناسب نہیں ہے، اور حضرت کی بات کا نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا جو یہ بیان سنے گا کہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں سنتوں کی محبت کم ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا۔